الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين البطير الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ہم غریبوں کے وقار حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے سیدہ آمنہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ کریم قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی کوئی شے ایسی نہیں جو بچ جائے. یعنی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، سوائے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یعنی ہر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی تمہارے رب کی ذات ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اور ایک عقیدے کی بات آپ کو بتلا دوں کہ جو چیز اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، سوائے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی چیز دنیا میں موجود نہ تھی. جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں، چاند ستارے، پیڑ پودے، درخت، پانی، ہوا، فضا، یہ زمین، یہ آسمان، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب بعد میں بنائی گئیں. اور جو چیز بنائی جاتی ہے وہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گی. صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. بس اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ہر جگہ پر قرآن مقدسہ کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سمجھیں، غور و فکر کریں. اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اے لوگو تم غور و فکر کرو. غور و فکر کس میں کرو؟ اسی چیز میں غور و فکر کرو کہ دنیا کیسے بنی، کیسے چلتی ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، انسان کب تک جیتا ہے، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا تھا، اس کا وجود کیا تھا. اور جب انسان اس پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معرفت کا درجہ عطا فرماتا ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کو وجود دیا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ وہ اپنی پیدائش پر غور و فکر کرے، اپنے مقصد کو جانے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، کس لیے آئے ہیں اور ہم کیوں جی رہے ہیں. اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے. ہم جو ایک عام آدمی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی اگر ہم نماز پڑھتے رہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کے لیے کیسے کمائیں، اگر ہم روزہ رکھتے رہیں تو پھر ہم اپنے بیوی بچوں کو کیسے کھلائیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان حلال کمائی کماتا ہے اور پھر جب اسی پیسے کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے میرا رب اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہی تو ہے ایک عبادت، ہم حلال طریقے سے کمائیں
اور صرف ہم دوسروں پہ خرچ کرنے کی تو دور کی بات رہی، غریبوں پر، یتیموں پر، بیوہ اور بے سہاروں پر خرچ کرنے کی تو دور کی بات رہی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حلال طریقے سے کما کر کے اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی عام۔ اور پھر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو مسکرا کر کے دیکھ لے، اپنے مومن بھائی کو کیا کر کے دیکھ لے؟ مسکرا کر کے دیکھ لے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مسکراتا ہے مومن بھائی، اور پھر جب دوسرا بھی مسکرا جائے تو اس کی مسکراہٹ ختم ہو جانے سے پہلے آپس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اور ہم کہاں پر پہنچ گئے؟ آج کسی کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے، کسی کا اچھا کام چل رہا ہے، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا تو ہم حسد جلن میں ڈوب گئے۔ کہا نا کسی نے کہ جب کوئی دوائی لینے جاتا ہے اپنی، مریض بن کے جاتا خود، وہ پہلے کم مریض ہوتا، جب اسپتال میں جاتا اس کے وہاں پر آمدنی کو دیکھتا تو اور زیادہ مریض ہو جاتا کہ بھائی اس کے تو پرچہ بھی اتنے کا، اس کی تو دوائیاں بھی اتنی، اس کی آمدنی کتنی ہوگی۔ ارے میرے بھائی ہم دوائی لینے کے لیے گئے، نہ کہ اس کی آمدنی دیکھنے کے لیے۔ تو یہی حال ہے ہماری اس عوام کا۔ پھر پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ کس کو؟ موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم موت کو زیادہ یاد کرو گے تو پھر گناہ تم کم کرو گے، اور جتنی زیادہ کثرت سے تم موت کو یاد کرو گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم گناہ کرنا بھول جاؤ گے۔ یہ موت کی کیفیت ہے۔ اللہ کریم قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اے لوگو تم کم ہنسا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کم ہنسا کرو۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رویا کرو۔ کیا کیا کرو؟ زیادہ رویا کرو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھنا شروع کر دو تو تم راتوں کو سونا چھوڑ دو گے۔ ہمیں تو سو کر کے پتہ ہی نہیں چلتا، نمازیں ہم ٹائم پہ نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، غریبوں کا، محلے والوں کا، رشتہ داروں کا حق ہم ادا نہیں کرتے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں سے اگر اس کونے سے چلا جائے چاروں طرف تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی گھر بچے گا کہ جس کے گھر پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ کوئی گھر ہوگا ایسا، کوئی گھر ہوگا ایسا کہ جس کے گھر پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ مرد پہ نہیں ہے تو اس کی عورت پر ہوگی، اس کی عورت پر نہیں ہے تو اس کے بچوں پر ہوگی، کسی نہ کسی پہ تو نکلے گی۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تمہارے پاس روپیہ پیسہ اگر اتنا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم اگر تمہارے پاس موجود ہے تو تم پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو قربانی کرنا تو بدرجہ اولیٰ واجب ہو گئی، تو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا۔ آج ہم نے حساب کیا لگا لیا 52.5 تولہ سونا ہو گیا کتنے کا، ایک طرف حساب یہ بھی تو لگائیں 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہوگی 600 روپے کے ریٹ سے، یہ بھی تو ایک طرف حساب لگائیں۔ صرف خالی 50,000 55,000 کے حساب سے صرف خالی 7.5 تولہ سونا جوڑ لیا، 52.5 تولہ چاندی اگر جوڑیں گے تو شاید 30 سے 35,000 روپے تک کی نہ بیٹھے گی۔ ادھر حساب لگائیں تو بتلائیں کون ہے عورت جس کے پاس اتنی قیمت نہ ہو، کون ہے مرد جس کے پاس 30 سے 35,000 روپے اس کے پاس نہ ہو۔ تو کیا ہم نے قربانیاں وعدہ کی اور پھر چھٹکارا نہیں ملا؟ حضرت چھٹکارا نہیں ملا کہ اگر قربانی واجب ہو گئی تو بس قربانی چھوڑ دی جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کا جانور خریدنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ اس کو جانور خریدے، اور اگر کسی وجہ سے ان دنوں میں قربانی نہیں کر پایا،
جانور خریدنا چاہا نہیں خرید پایا تو قربانی کے بعد اتنا روپیہ پیسہ یا پھر اتنا بڑا جانور لے کر کے صدقہ کرے۔ اور آج کا حال کیا ہے کہ آج ہم نے سوچ لی 4-5 دن پہلے سے کہ ہم قربانی کریں گے، حساب کتاب سارا لگا ہوا، صرف خالی جانور ڈھونڈنے میں دن گزار دیے، چلو اب اگلے سال دیکھیں گے۔ جب میرے بھائی جب ہم نے اور آپ نے جب ارادہ کر ہی لیا تو پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور نہیں ملا تو بس چھوڑ دیا 1 سال کے لیے، نہیں، پھر اس نے روپیے کی صدقہ کرنا ضروری ہے، چھٹکارا نہیں ملتا۔ اللہ نے اور ہمیں اتنی طاقت اور قوت عطا کی ہے تو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اور غریبوں کا، فقیروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا سہارا بنیں۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہمارا معاشرہ کہاں پر پہنچ گیا؟ ہم کس دہلیز پر کھڑے گئے؟ اللہ کریم کی عطا سے ہمیں سال میں اب تک تو 2 فصلیں 3 فصلیں کرنا ہم نے شروع کر دیں، پر بتلائیں اللہ کا غیرت مند بندہ وہ کون ہے ہمارے اس درمیان؟ اللہ کی عطا سے ہو بھی سکتا ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا، پر مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ہوگا پورے گاؤں کے اندر جسے اللہ نے توفیق دی ہوگی، 10% لوگ ایسے نہیں نکل سکتے جس نے شرعی اعتبار سے پورا عشر اگر جس نے نکالا ہو، صرف خالی 400-500 روپے دے دیے بس کام بن گیا، نہیں میرے بھائی، اس سے کام نہیں بن سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں۔ اللہ نے جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جس طرح اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے اسی طرح اللہ کریم نے ہمارے اوپر حج بھی فرض کیا ہے، روزے بھی فرض کیے ہیں۔ اگر ایک معمولی سے انسان ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ایک مثال کے طور پر ایک بات بتلا دوں، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ہم نے عشر نہیں نکالا، دراصل یہ حق ہے کس کا؟ یہ حق ہے غریب یتیموں بیواؤں کا، نہیں دیا۔ اب اگر ایک مثال کے طور پر شاید میں ہوں یا آپ ہوں، اگر کسی کو یہ اعلان کر کے ہم میں سے دے دیا جائے یہ زکوٰۃ کے 100 روپے ہیں، کوئی لینا چاہتا ہے، تو کوئی شاید ہم میں سے کوئی غیرت مند ہوگا، بغیرت ہوگا جو یہ کہہ دے گا جو مجھ کو دے دو، شاید کوئی اپنے پاس انہیں رکھنا نہیں چاہے گا، کیوں؟ یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ ہمیں کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں بھائی کھانا جائز کیوں نہیں ہے؟ کھانا جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، تو جب اللہ نے ہمیں جب اتنا دیا ہے تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم دوسروں کا لینا نہیں جانتے زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ، پھر ہم دوسروں کا اپنے پاس میں رکھا ہوا کھا کیسے لیتے ہیں؟ بات تو برابر ہے نا، کوئی دوسرا دے تب بھی اس کا حکم یہ ہے کہ اگر شریعت کے اعتبار سے اگر اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے نہیں سکتا، اور اگر کسی کے پاس خود زکوٰۃ نکلتی ہو تو وہ خود کھا بھی نہیں سکتا۔ لینا اور پھر اپنے پاس کا روپیہ رکھا ہوا پیسہ کھا لینا دونوں برابر ہے، اور یہ کیا ہوتا پھر؟ مال پاک نہیں ہوتا، چوریاں ہمارے گھروں میں ہو جائیں گی، بیماریاں ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائیں گی، اور دنیا بھر کی خرافات ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائیں گی، بچے بدگمانی پیدا ہوں گے، کچھ الگ الگ طریقے کے بچوں کے ذہنوں میں کوئی بات ڈلتی چلے جائے گی۔ کیوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ کتنی؟ 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، اور 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب کرواتے پھرو قرآن خوانی، اب کرواؤ میلاد، اب بلواؤ مدرسے کے بچوں کو، اب بلواؤ اپنے گھر حافظوں کی قطاریں لگوا دو۔ زکوٰۃ ہم نے دی تو کیا قبول ہو جائے گی؟ عشر ہم نے نہیں دیا تو کیا قبول ہو جائے گی؟ پریشانی ٹل جائے گی؟ نہیں ٹل سکتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب تم میرا حق ادا کرو گے، میرے بندوں کا حق ادا کرو گے تو تمہیں کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ میرے رب نے فرمایا کہ تم ایک دو گے، ہم تمہیں اس کے بدلے میں 70 گنا عطا فرمائیں گے۔ کس لیے؟ وہ اسی وجہ سے ہے جب تم دوسروں کا حق ادا کرو گے، غریبوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا حق ادا کرو گے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ بتلانے کو تو خیر بہت کچھ ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ میرے بولنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صد